بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیاک ٹرکین ددیدہ دے مامالے رار سیارے دار دیجاروٹ انصار مدنیس ونے انے بیاک یوپین کیا کرس جوگا سلام تھینن. میں کوشش انے بین کہ مس مختلف ادارور یہ مشٹ سمبا چوبین اسپا مورتھن اور ایلو مئی مختلف کے کونور بڑی جی آلیو کے مشٹ چیز سمٹیگن ای اٹے چھو مشوٹموس انے نیت گینی کہ چھوس گا اے ہینش اے سوچ اے سمبا اکو مجا پیدا تھی تو اسی گٹور گا اسی محلور گا اسی ادارور مللاروائی. یہ واتا اش کراچی یونیورسٹیر ایک ادو شخصیت گینی مس بیا کیو پیگونس کیسے ہینش گبودی اتھالی ہن سمبا گبودی اتھالی ہن مس سی طرف جو توم طرف جو ہی گٹو مارگینی نسر جوگا سلام تھموس کہ نس کھین دگو اور نسے او اسپا او شونگر نسے اسپا او لہجہ مجا کمک موریے کئی گونی ہن کئی چھپشری ہن کئی مختلف چیز ہی رٹوک بس کوشش تو نس اے نسو جو کی کھو جنتی ہے تو اے لائی لائی مشٹی بھائی. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں آپ کو اور ناظرین کی طرف سے جو گلگت بلتستان میں عمومی طور پہ دیکھتے ہیں ان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے اور آپ نے جو ہے وہ مجھے کچھ باتیں جو ہے وہ شیئر کرنے کا موقع دیا. گلگت بلتستان سے میرا جو ہے کوئی 32-33 سال پرانا جو ہے وہ رشتہ ہے. 32-33 سال پرانا جو ہے اس کے ساتھ میرا ناطہ ہے. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اپنے کلاس فیلوز کے حوالے سے اور میں نے خود بھی جو ہے وہ گلگت کا جو ہے وزٹ کیا. گلگت میرا تقریباً جو ہے سارا تو نہیں لیکن ایک بڑا ایریا جو ہے وہ میں نے دیکھا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اس پوری ایریے میں جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں میرے طالب علم ہیں پہلے ان کو تو میری طرف سے بہت خصوصی طور پر ان کو بہت سلام اور پورے گلگستان کو میری طرف سے دعائیں اور میری طرف سے اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ ان کو دن رات ترقی اور اس سے نوازے. ابھی آپ نے یہ پوچھا کہ جو اسٹوڈنٹ یہاں پر آتے ہیں یعنی ان کو کیا دیکھیں کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. میں خود جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ ایک ایریا چھوڑ کر جو ہے وہ دوسرے ایریا میں بیٹھا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو اچیومنٹ حاصل کی میں نے جو زندگی میں جو ہے سیکھا اگر میں اپنے گھر میں اپنے ایریا میں رہتا تو شاید وہ اچیومنٹ میں حاصل نہ کر سکتا. تو لہٰذا کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے. یعنی شروع میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اسٹوڈنٹ سے میرا رابطہ ہے. اسٹوڈنٹ میرے پاس آتے ہیں اس ایریے سے آتے ہیں وہ ذرا گھر چھوڑ کر آتے ہیں اپنے والدین چھوڑ کر آتے ہیں لیکن جو فیسلٹیز جو محبت جو سب کچھ ان کو اپنے گھر میں حاصل ہو سکتا ہے اپنے ایریا میں وہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی آہستہ آہستہ جو وہ اس کلچر میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رانگتے ہیں یا لوگوں سے ان کا ایک انٹریکشن قائم ہوتا ہے تو وہ پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں یا یہاں کا ایریا جو ہے وہ بھی ان کو جو ہے اپناتا ہے ان کو اسی طرح سے محبت کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے. تو ان کے جو پرابلم ان کے جو مسئلے ہیں یا گھر سے دوری کا جو ہے ایک احساس جو ہے وہ مسلسل ہوتا ہے تو وہ بھی ایسا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو میں اپنے اتنے دور سے آنے والے اسٹوڈنٹس کو تو یہ کہوں گا کہ وہ ظاہر ہے کہ جب وہ وہاں سے آتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے کہ وہاں جائیں گے کیا مسئلے ہمیں فیس کرنے پڑیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ نہیں آپ ضرور آئیں. انشاءاللہ آپ کو یہاں پر آ کے کسی قسم کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ آپ کو فیس نہیں کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. اور دوسرے آپ وہاں سے جب آتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی زبان کی جو وہ پرابلم ہوتی ہے تو وہ بھی کچھ عرصے کے بعد آپ سیکھ لیتے ہیں. یعنی کوئی سچ بہت اچھا ان کو لگے گا کراچی یونیورسٹی میں آ کے کراچی میں آ کے اور وہ انشاءاللہ یہاں پر آ کر بہت کچھ سیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت زبردست ظاہر ہے وہ ایک نصیحت بھی ہے پیغام بھی ہے. اس ڈپارٹمنٹ میں آنے کے بعد بچوں کو کس لحاظ سے اس کو لے کے چلنا چاہیں گے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے؟ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے جو ہے وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ہمارا عام طور پہ بچوں کے ذہن میں بھی اور خاص طور پہ ان کے والدین کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ڈاکٹر ہی بنانا ہے یا انجینئرز ہی بنانا ہے.
بھی ہماری سوسائٹی کو ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے, ہماری سوسائٹی کو جو ہے وہ انجینئرس کی بھی ضرورت ہے, لیکن ہمارے سوسائٹی کو سوشل سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہے. میں یہ پورے وثوق سے یہ بات کرتا ہوں اور 100% اس پہ جو ہے وہ قائم ہوں کہ اس وقت سوسائٹی کے جتنے مسئلے مسائل ہیں, یعنی جو پرابلم آپ کو نظر آتی ہیں, وہ نہ ڈاکٹرز کے پاس ہے اس کا حل, نہ اس کا پاس انجینئرز کے پاس ان کا حل ہے, نہ کسی MBAs کے پاس ان کا حل ہے. اگر اس کا پاس حل ہے تو وہ سوشل سائنٹسٹ جو ہے, یہ آرٹس کے سبجیکٹ پڑھنے والے, خاص طور پہ ہسٹری پڑھنے والے, اسلامک ہسٹری پڑھنے والے جو ہیں, ان کے پاس ان کا حل ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے سوسائٹی میں جو مختلف مسئلے مسائل ہیں, یہ نہیں کہ یہ یکدم جو ہے وہ مسئلے پیدا ہو گئے. یہ آج سے 100 سال پہلے بھی مسئلے تھے, آج سے 500 سال پہلے بھی مسئلے تھے, آج سے 1000 سال پہلے بھی مسئلے تھے. تو آپ کو یہ اسلامک ہسٹری جو ہے وہ یہ بتائے گی جب آپ پڑھیں گے اس کو کہ 500 سال پہلے جو مسئلے تھے اسی قسم کے مسئلے آج بھی ہم فیس کر رہے ہیں. تو 500 سال پہلے یا 100 سال پہلے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کیا ترکیبیں اختیار کی گئیں, کیا حربے اختیار کیے گئے, کیا کیا گیا, تو وہ آپ کو جو ہے وہ ہسٹری بتائے گی. آپ ہسٹری سے مدد لے کے موجودہ دور کے مسئلے مسائل کو حل کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو, سوسائٹی کو مسائل سے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ جو عام طور پہ اس وقت جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے, اس وقت جو ہے مسلمانوں کی حالت ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان جو ہے وہ تقریباً ایک طرح سے جو ہے وہ پٹ رہے ہیں, یعنی جو بڑی طاقتیں ان کو دبا رہی ہیں. آپ مختلف پورے خطے ورلڈ کا جائزہ لے لیں. ایک عام بندے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب سے مسلمان پیدا ہوئے شاید ایسے ہی پٹتے آئے ہیں, یا ایسے ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ غیر جو ہے وہ حکمرانی کرتے آئے ہیں. لیکن جب آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے ماضی میں دنیا پر حکومتیں کی ہیں. دنیا پہ ان کا سٹیٹس وہی رہا ہے جو آج امریکہ کا آپ کو نظر آ رہا ہے, یا بڑی طاقتوں کا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو اس کو پڑھ کے اسلامک ہسٹری ہی ایسا ہے. دیکھیں ویسے تو ان حالات آپ ایک مایوسی کی طرف آپ کو لے جائیں گے نا, کہ یار جو ملک ہم دیکھتے ہیں, مسلم ملک دیکھتے ہیں, وہ دبا ہوا ہے. یہ بڑی طاقتیں جب چاہتی ہیں, جس کو چاہتی ہیں, یہ دبا لیتی ہیں, مسلمانوں کو دبا لیتی ہیں. تو لیکن جب اسلامک ہسٹری آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا ایک بڑا عروج رہا ہے, یہ اسلامی ہسٹری آپ کو بتائے گی. تو وہ پڑھ کے ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے, یعنی جو مایوسی سے اسلامک ہسٹری آپ کو نکالتی ہے, ٹھیک ہے جی, اور جو ہے آپ کو ایک امنگ پیدا کرتی ہے. یعنی وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر ہمارا عروج تھا اور آج عروج نہیں رہا تو یہ جو زوال ہے تو یہ بھی انشاءاللہ زوال جو ہے وہ نہیں رہے گا. انشاءاللہ پھر حالات جو ہے وہ پلٹا کھائیں گے, پھر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ عروج کی طرف جائیں گے. اسلامک ہسٹری کا جو طالب علم ہے وہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ وہ آگے جائے گا انشاءاللہ. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسا ہوتا ہے نا, ایک تو ظاہر ہے آپ اس پوزیشن پہ ہیں, ظاہر ہے جو طالب علم آج جس پوزیشن پہ بیٹھا اس میں بھی آپ کسی وقت تھے. کچھ یادوں کے حوالے سے یونیورسٹی سے وابستہ کچھ یادیں جو آج بھی آپ اکثر یاد کرتے ہیں, تو تاکہ دیکھنے والے کو ایک حوصلہ ملے. دیکھیں جی, یادیں تو بہت ہیں. ایک تو آپ میرے ساتھ سامنے بیٹھے ہیں. ہاسٹل لائف میری بہت زبردست ہاسٹل لائف تھی. صحیح. اور میں یہ سمجھتا ہوں, یعنی اس میں میں تھوڑا سا وہ کہنا چاہوں, جو بچے باہر نکلتے ہیں نا, جو ہاسٹلوں میں رہتے ہیں, جو گھروں سے باہر جاتے ہیں, دیکھیں گھر سے تو ایک نہ ایک دن آپ کو نکلنا ہے, یعنی روزگار کے لیے, جاب کے لیے, آفس کے لیے, بزنس کے لیے آپ کو نکلنا ہے. ہاسٹل وہ واحد پہلا سٹیپ ہے جس میں بندے کو گھر سے نکلنے کے بعد ایک بچے میں کہوں گا کہ انٹر کے بعد عام طور پہ بچے جو ہے وہ نکلتے ہیں, انٹر کے بعد ایک بچے کی تربیت گاہ بنتا ہے ہاسٹل, کہ وہ ہاسٹل میں جا کے وہ مختلف مسئلے مسائل جو گھر میں اس نے نہ کبھی دیکھے ہوتے ہیں, نہ کبھی فیس کیے ہوتے ہیں, نہ کبھی حل کیے ہوتے ہیں. ہاسٹل وہ پہلا سٹیپ ہے جس میں آپ کو مختلف مسئلے مسائل نظر آ رہے ہوتے ہیں, جن کو آپ فیس بھی کرتے ہیں, جن کو آپ حل کرنے کے لیے سوچتے بھی ہیں, اور جن کو حل بھی کرتے ہیں. یہ جو لائف ہوتی ہے 2 سال کی یا 4 سال کی, یہ ایک گولڈن پیریڈ ہے. یونیورسٹی کا لائف پلس ہاسٹل کی لائف ایک گولڈن پیریڈ ہے کہ جب آپ ایک عملی زندگی میں نکلیں گے تو آپ کو پرابلم فیس کرنا بھی آئے گا, لوگوں کو سمجھنا بھی آئے گا. پھر ہاسٹل میں جو ہے, یعنی میرا بڑی خوش قسمتی میری کہ ہاسٹل میں تو ظاہر ہے کہ پورے
पाकिस्तान के कोने कोने से एक गुलदस्ते जो है वो जमा होके जो है वो आते हैं और एक इंतहाई खूबसूरत यानी वो एक माहौल जो है वो होता है। फॉरेनर्स भी हमारे हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। हमारी मेरी तो दोस्ती सभी के साथ जो बहुत ज़बरदस्त रही बहुत। और आप यकीन जाने कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी मैं अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम हमें फेस होती है तो हमें प्रॉब्लम लगती नहीं है, मुझे पता होता है, मुझे पता। अच्छा दूसरा ये कि मुझे ये भी जहन में होता है, मुझे लाइफ ही नहीं सिखाया है कि प्रॉब्लम है तो लाइफ है। अगर लाइफ में से आप प्रॉब्लम को निकाल दें हुस्न ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगी, लाइफ डेड हो जाएगी, आप डेड हो गए। आपके पास आज प्रॉब्लम है तो आप ये ना सोचेंगे ये कभी हल नहीं होगी, वो एक ना दिन जो है वो हल होगी, एक ना एक दिन अगले दिन हल हो जाएगी। लेकिन फिर कोशिश करें कि कोई और प्रॉब्लम हो उसको फिर हल करें। वो ये सिलसिला जो तो मेरी इस तरह की बड़ी यादें हैं। ये यूनिवर्सिटी मेरा घर है, मुझे तो यूँ लगता है कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ। इसका एक एक चप्पा एक एक ज़र्रा से मुझे आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं बाखुदा मेरा रब मेरा दिल जानता है कि मेरे कितनी उनसियत है, कितना प्यार है। तो मैं अपने क्लास फेलोज़ को याद करता हूँ, मेरे कलीग, मैं इसी तो उस्ताद के मेरे कलीग जो हैं यहाँ पर जो हैं मेरी बड़ी अच्छी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है। मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, कुछ बाहर हैं, कभी कभी आते हैं मिलते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। मैं तो शायद यादगार शायद नहीं बना पाता, मैं बहुत पढ़ाकू किस्म का, सच्ची बात है। ये जब मेरे अगर क्लास फेलो अगर ये मेरा इंटरव्यू सुने तो वो इस बात की गवाही देंगे कि मैं बहुत पढ़ता था, सच्ची बात है। मैं शायद उस अंदाज में एंजॉय नहीं कर पाया जिस अंदाज में एंजॉय करना चाहिए था। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है एक आपसे मिलने के लिए हम आए थे, तो आपने हमें माजी में भी ले गए। अच्छा, ज़ाहिर है हाल में तो हैं, मुस्तकबिल की भी कुछ खूबसूरत चीज़ें आपने दिखाई। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक्त दिया और इज़्ज़त दी, और आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सुस कुंडियत सुस पशीयत केग दिश कर कोग इदारा कर मिष्टु मनुरु खन तो ऐसे ही कोशिशी, ऐसे ही चमाटी, ऐसे ही हेफी, ऐसे ही मकसद उथली असी कैसे वजाज अश रो ए मकामत उशतुन। तो डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब का मुति कुई के जो वही आन कराचियर बुद्धि रात सूरी एक थू थे अश नुस नसरुप डॉक्टरेट ठुगो बल्कि साथ ही अनु इदारार कौन पड़े उस आने की खिदमत का इंजाम देन अन वक्तर नु चेयरमैन गहन इस्लामिक हिस्ट्री डिपार्टमेंट है। साथ ही ने अने पूरी यूनिवर्सिटी समोटो के कार थे नु अने के कैंपस सिक्योरिटी ऑफिसर को ओहदाहन ओगन सके छन आन रात सूरी एक थे कैसे के मुश्किल न हो, परेशानी एक न हो, तोम निर्खर थे गा एनुकार थे सुबह पैदा होकर नुसराती सूरी चमाट थे अनि मोरी गिनी कराची यूनिवर्सिटी बया के जो इजाज़त दुखमुस ने नाई दिशे कर मिस्टों से गिनी सही खिदमत हाजिर बम आयात को सेनेट पर मेज़बान अंसार मदनीत इजाज़त दा खुदा।